بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم اسلامیات کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت سوم کا باب چہارم، ٹھیک ہے، سبق نمبر 1۔ باب سوم ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، جو سبق ہم نے کرنے تھے، ٹھیک ہے۔ اب باب چہارم سبق نمبر 1، عنوان ہے ہمارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بیٹا جی، سب سے پہلے آپ اپنی بلند خوانی کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ بلند خوانی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا پڑھنا ہے کہ حضرت ابوبکر کون تھے؟ پہلے خلیفہ تھے، مکہ میں پیدا ہوئے تھے، معزز خاندان بنی تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ پیشہ آپ کا تجارت تھا، بچپن سے ہی بت پرستی سے نفرت تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ جی بیٹا جی، اب ہم سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تعارف میں بلند خوانی کریں گے تعارف کی، دیکھیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک معزز خاندان بنی تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ کیا تھا والد کا نام؟ عثمان، اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ کے والد نے آپ کا نام عبدالقعبہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی اچھی عادات اور اسلام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر مشہور ہو گیا۔ کیا مشہور ہو گیا؟ ابو بکر۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہوا۔ آپ تجارت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ قبول اسلام، اب آپ کے اسلام قبول کرنے کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے ہی بت پرستی اور برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ آپ کے والد آپ کو ایک بت کے پاس لے گئے اور کہا، بیٹا یہ تمہارا رب ہے۔ آپ نے اس بت سے کھانا مانگا۔ بت تو پتھر کا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، چنانچہ جواب نہ ملا۔ پھر آپ نے اس سے کپڑے مانگے، تب بھی صرف خاموشی تھی۔ آپ نے غصے سے اس سے پتھر مارا اور کہا، اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا لے۔ بت تو بے جان تھا، وہ جواب دے سکتا تھا اور نہ خود کو بچا سکتا تھا، لہٰذا آپ کو جواب نہ ملا۔ آپ نے اس بت کو اس زور سے پتھر مارا کہ وہ بت زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے، اگلے صفحے کی طرف آئیں گے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، ٹھیک ہے، اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، یعنی اسلام کے لیے دے دیا۔ ہجرت، اب ہجرت کی وہ سارا قصہ بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، یعنی بہت زیادہ محبت تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو سفر کا سارا انتظام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے غار ثور میں قیام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پہلے خود غار میں داخل ہوئے تاکہ وہاں کی صفائی کریں۔ آپ نے غار کی مکمل صفائی کی، سارے سوراخوں کو، جو آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی نا، اس کو پھاڑ کر، ٹھیک ہے، سوراخوں میں ڈالا، یعنی چادر پھاڑ کر بند کیے سوراخ، کہ کہیں کوئی سانپ یا بچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ صرف ایک سوراخ رہ گیا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہ بچا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں سے وہ سوراخ بند کر دیا۔ اس سوراخ میں ایک سانپ تھا۔ اس سانپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پر ڈس لیا۔ آپ کو شدید تکلیف ہوئی، مگر آپ ذرا بھی نہ ہلے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔
لیکن جب درد بڑھ گیا اور آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جو ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا. لعاب دہن کا مطلب تھوک لگایا, ٹھیک ہے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ختم ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی محبت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا اور آپ کو رسول کا ساتھی کہا ہے. آپ کی اسی محبت کی وجہ سے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھلے الفاظ میں جنت کی خوشخبری سنائی اور آپ کو حوض کوثر پر اپنا ساتھی بنایا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ آگے دیکھیے گا سیرت اور کردار. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک نہایت سادہ, لباس صاف ستھرا. آپ دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے, نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, غلاموں کو آزادی دلواتے, مہمانوں اور مسافروں کی خدمت کرتے, کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے, غریبوں, بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے. ٹھیک ہے, غریب جن کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو, بیواں جس کا شوہر مر جائے, اور یتیم جن کا سر پر باپ نہ ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے, ہر ایک سے بڑی محبت اور شفقت سے ملتے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے, خدمات. آگے خدمات بتا رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے اپنی ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد بھی صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے, اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا. آپ نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں اسلام قبول کرنے کی سزا میں ان کے مالک ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے. ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. پہلے مؤذن تھے نا حضرت بلال اسلام کے. آپ کے دور میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا. آپ نے ہمت, بہادری اور دانش مندی سے ان تمام فتنوں کو ختم کر کے امن قائم کیا. آپ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع بھی کیا. ٹھیک ہے, اس نسخے کا نام مصحف رکھا. وفات. ہجرت کے 13ویں سال حضرت ابوبکر کو تیز بخار ہوا اور اسی بخار کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفنایا گیا. ٹھیک ہے, وفات کے وقت میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی عمر 63 برس تھی. آپ 2 سال 3 ماہ مسلمانوں کے خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. ٹھیک ہے, نائب رہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے گا. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. بیٹا میں آپ کو ساری بلند خوانی کی ہم نے اگر غور سے کی ہوگی تو ہمارے لیے کتابی کام کرنا مشکل نہیں ہوگا. پہلا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان کون سے خاندان سے تھا؟ بنی تیم سے. حضرت ابوبکر کو سانپ نے ڈس لیا کون سے غار میں؟ غار ثور میں. حضرت ابوبکر کی وصیت کے مطابق انہیں کہاں دفنایا گیا؟ مکہ میں. حضرت ابوبکر مسلمانوں کے خلیفہ تھے. کون سے خلیفہ تھے؟ پہلے خلیفہ تھے. وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ٹھیک ہے بیٹا جی, آگے آ جائیں. آگے جو کالم ہمیں دیے ہوئے ہیں اس کو الف کو بے سے ملانا ہے. جیسے بت. ٹھیک ہے, بت کیا کرتے تھے؟ بتوں کی وہ پوجا. ٹھیک ہے, خدا ہمارے کتنے ہیں؟ واحد, ایک. خاندان کا بتانا ہے کہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ حضرت ابوبکر بنی تیم سے. اور حضرت ابوبکر کو کون سا لقب دیا گیا؟ صدیق. حوض کون سے حوض سے پانی پئیں گے؟ حوض کوثر سے. بیٹا جی حضرت ابوبکر کے تعارف کے بارے میں لکھنا ہے. جائے پیدائش کہاں کی تھی؟ مکہ میں. والد کا نام میں نے بار بار آپ کو بتایا تھا, عثمان. والدہ کا نام سلمہ. والد نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ عبدالکعبہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا عبداللہ. ٹھیک ہے بیٹا جی, یہ ہمارا کتابی کام تھا. کتابی کام کو کرنے کے بعد ہم نے اپنے کاپی کے کام کی طرف آنا ہے. بیٹے کاپی کا کام کرنے کے لیے آپ نے وہی طریقہ جو ہم اپناتے آئے ہیں وہ اپنانا ہے. ٹھیک ہے, کیسے ہم کرتے آئے ہیں وہ طریقہ؟ تو بیٹا جی سب سے پہلے ہم نے حاشیہ لگانا ہے. حاشیہ لگا کے ڈیٹ اینڈ ڈے لگانی ہے.
ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر. اور بیٹا جی سب سے پہلے آپ نے جو کرنے ہیں املا. ٹھیک ہے، املا کے لفظ ہیں ہمارے سوراخ، وقف، غلام، آزادی اور مصحف. ٹھیک ہے بیٹے، ان کو آپ نے ایک ایک لائن پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پہ جانا ہے، وہاں پر آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. تو پہلا سوال آپ نے جو لکھنا ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا واقعہ لکھیں. آگے سوالیہ نشان آپ نے ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کا جواب لکھنا شروع کرنا ہے. بیٹا جی جواب دیکھیے گا، جواب کیا ہے؟ جواب ہے غار ثور میں حضرت محمد حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. غار میں ایک سوراخ تھا، آپ نے اپنے پاؤں سے سوراخ کو بند کر دیا اور ایک سوراخ میں ایک سانپ تھا. اس سانپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہ ہلے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں. تو بیٹا یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کی. سوال نمبر 2 ہے، خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر نے اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کام کیا؟ اس کا جواب، آپ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے ہمارا، حضرت ابوبکر نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا تو اس نسخے کا نام کیا رکھا تھا؟ اس نسخے کا نام مصحف رکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پر 3 جملے لکھنے ہیں. پہلا جملہ، آپ دن رات عبادت میں مصروف رہتے. دوسرا جملہ، آپ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. تیسرا جملہ، غلاموں کو آزادی دلواتے. آخری سوال ہے ہمارا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور حکومت کی مدت کیا تھی؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے دور حکومت کی مدت 2 سال 3 ماہ تھی. ٹھیک ہے، یعنی جتنے دیر آپ خلیفہ بنے رہے. اچھا بیٹا جی، یہ سوالات کے جوابات جب آپ نے کرنے ہیں لائن چھوڑ کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر لائن لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے اور پھر اگلی لائن لکھنی ہے. حاشیہ لگا کر بہترین طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور کام کو اچھے طریقے سے کیجیے گا. اللہ